أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وآلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وآلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ اور کفر کے جتنی بھی باتیں ہیں ان کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبۃ، اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے کلمہ توحید، کلمہ اسلام، کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جس کی جڑ جو ہے وہ نہایت ہی گہری ہے، برقرار ہے، گہری ہے، وفرعها فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل، اچانک ایک بندہ آیا، شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا نعرف منا احد۔ فرمایا اچانک حضور کے سامنے ایک بندہ آ گیا جس کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے، ہاتھ درجے کے، اور بال نہایت ہی سیاہ تھے، اور اس پر کوئی سفر کے اثرات بھی نہیں تھے کہ ہم کہیں گے مسافر ہے۔ ولا یعرف منا احد، اور اہل مدینہ حضور کے غلاموں میں سے کوئی بندہ ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔
یہ تعجب والی بات تھی، نہ ان پر سفر کے آثار کے بڑے دور سے چل کر آئے ہوں اور نہ اہل مدینہ ان کو جانتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ رانوں پر رکھے اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ اخبرنی عن الاسلام، حضور فرمائیں کہ اسلام کیا چیز ہے؟ فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ، تو نماز پڑھ زکوٰۃ دے، وتصوم رمضان، اور تو رمضان المبارک کے روزے رکھ، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تیرے پاس گنجائش ہے استطاعت ہے تو پھر تو حج کر۔ قال صدقت، وہ کہنے لگے آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا لہ یسأل ویصدق، حضرت عمر فرمان لگے کہ ہم بڑے پریشان ہوئے، تعجب کیا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے بندہ۔ قال اخبرنی عن الایمان، پھر کہنے لگے کہ حضور فرمائے ایمان کیا چیز ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں ان تؤمن اللہ پر اور اس کے سارے رسولوں پر، وملائکتہ اس کی سارے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی ساری کتابوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تو خیر اور شر ساری تقدیر پر ایمان لا۔ پھر کہنے لگے آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگے مل احسان، یہ کلمہ طیبہ جس کے قرآن نے کہا نا، اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، او کیڑا درخت ہے جدی شاخ ہی کوئی نہ ہوئے، او کیڑا درخت ہے جدی جڑ ہی کوئی نہ ہوئے۔ ہم جی بنیاد پرست نہیں ہے، میں کہا قرآن تو کہتا ہی کلمہ طیبہ کو بنیاد ہے، اور اتنی گہری بنیاد ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصلها ثابت، اس دی اج تک جڑ تک پہنچے ہی کوئی نہیں کائنات۔ نہیں جی ہم تو بنیاد پرست نہیں ہے، میں جدی جڑ ہی کوئی نہ ہوئے، وہ تو اللہ نے اگے بیان فرمایا جدی جڑ ہوئے وہی بندہ مسلمان ہے۔ جڑا کہ نہیں جی اسی بنیاد پرست کوئی نہیں، اسی جناب ساڑی بنیاد ہی کوئی نہیں، تو میں کہو تو قرآن نے اور بیان فرمایا، اگے آ رہا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، فرمایا کلمہ جو کفر ہے، کفر کی جتنی باتیں ہیں ان کی مثال اس شجر خبیثہ کی طرح ہے، اس شجر خبیثہ۔ کہتے ہیں نہیں جی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، میں کہا قرآن کہتا ہے یہ شجر خبیثہ ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ، یہ ایسا شجر خبیثہ ہے جس کی جڑ ہے ہی کوئی نہیں، جس کی بنیاد ہے ہی کوئی نہیں، جس کو قرآن کہتا ہے مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، ہاں جی اس کو زمین سے اکھیڑ کر اوپر رکھ دیا گیا اور اس کے لیے کوئی جڑ نہیں ہے، جس کو قرآن کہتا ہے یہ کفر ہے۔ اور اسلام کے بارے میں کہتا ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، ہاں جی یہ ہے بھی طیبہ اور مثال بھی شجرہ طیبہ سے دی، اور جس کی جڑ بھی مضبوط، جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی۔ یہ ہم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، یہ بین المذاہب ہم ہنگی کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ طیبہ ایک طرف ہو اور کلمہ خبیثہ ایک طرف ہو تو یہ کیسے بین المذاہب ہو سکتا ہے جناب؟ یہ کیسے ہم آہنگی ہو سکتی ہے؟ ایک خبیثہ ہے اور ایک طیبہ ہے، تو ان کو کیسے تم ہم آہنگی؟ جی بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس ہو رہی ہے، تم کیسی باتیں بیٹھ کر کرتے ہو؟ نہیں جی بیٹھ کر کوئی درمیانی جو ہے وہ راہ نکالی جائے، تو درمیانی راہ یہی ہے کہ تم بھی شجر خبیثہ کی طرف چلے جاؤ، اور تو نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل سے تو نہیں ملایا جا سکتا، حق تو حق ہے، حق تو حق ہے، ہاں جی وہ باطل کے ساتھ کیسے وہ مل سکتا ہے؟ تو قرآن پڑھیا کوئی نہیں، حضور دے گستاخاں دے بارے تے جناب دین دے دشمناں دے بارے تے ملک و ملت دے غداراں دے بارے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جڑے اللہ رسول نہ اعلان جنگ کرن اور زمین وچ فساد کرن، کی فساد ہے کہ مسیتاں دے سپیکر اتار دین، اس تو وڈا کیڑا فساد ہے؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابہا، اس تو وڈا کیڑا ظالم ہے جڑا اللہ دے گھراں وچ اللہ دا نام لین تو روک دے وسعی فی خرابہا،
ہاں، اور مسجدوں کو ویران کرنے کے قانون پاس کریں کہ مسجد میں اتنے سپیکروں پر تقریر نہیں ہو سکتی، 4 سپیکروں پر اذان نہیں ہو سکتی، اور سپیکروں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھا جا سکتا، اور سپیکروں کے اندر جناب زمین و زمان تمہارے لیے نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس سے بڑے فسادی کون ہے کائنات کے اندر؟ تو اس واسطے چونکہ یہ ہے پڑھتے ادھر انہوں نے جو بھیجنا ہے، انہوں نے وہی گند کھانا ہے، انہوں نے کبھی سوچنے بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ دے کر کیا گئے۔ لو جی آگے پھر کیا فرمایا؟ جبریل نے پھر پوچھا، میں بات اس لیے یہ کلمہ طیبہ الم تری کیف ضرب اللہ، اے بھی یاد کر لو، تھانوں تو ویسے کلمہ بھی پہلا نہیں یاد کرتے صحیح، ہاں بندہ کسی کو آگے بہ جاندہ بھی جناب میں نے صحیح کلمہ تو پڑھا دو، ہاں واشہد ان محمد انت شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد در رسول اللہ۔ انہیں انہوں یہ بھی نہیں پتا بھی اتنے محمد در رہے تھے، در کے میں آ گئے؟ ہاں جی، گلاں کرن گے بڑیاں بڑیاں، جی مولوی کون ہوتے ہیں جناب؟ مولویاں نو جناب تو دائرے چ لیاؤ، قومی دھارے چ لیاؤ، جی میں سانو پہلا کلمہ طیبہ نہیں آندا، مولوی بھی فارغ ہو کے انہوں اسی طرح ہی غلط ملت پڑھن۔ ہاں یہ کہنا کہ قومی دھارہ یہ ہے، یہ قومی دھارے میں مولویوں کو بھی لے آؤ تاکہ یہ ایک رکعت میں کھڑے ہو کر قرآن نہ پڑھ سکے، ایک رکعت میں پورا قرآن اول تا آخر نہ پڑھ سکے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اے پھر کلمہ ہے جڑا شجرہ ہے پاکیزہ کلمہ، اس پاکیزہ درخت دی طرح، وہ درخت ہوندا کیوں جا توتی اکلا کل حین باذن ربہا۔ یہ جو شجرہ طیبہ ہے جس کو قرآن نے اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ اس پاکیزہ درخت کی طرح، یا اللہ وہ درخت کی کرتا ہے؟ فرمایا توتی اکلا کل حین، یہ ہر زمانہ پھل دے دا۔ کیوں جی؟ اپنے رب کے حکم سے ہر زمانہ پھل دیتا ہے، یہ تے کدی خزاں آئی کوئی نہیں، یہ ایسا درخت ہے، اس پاکیزہ درخت کی طرح اسلام مومن زندہ رہے تامی، صحت مند ہوئے تامی، بیمار ہوئے، جی پیسے زیادہ نہ ہون تامی، جی زیادہ آ جان تامی، جی جنگ جائے تامی، جی اتھے مارے جائے تامی، ادھی لاش واپس چک کے لے آئے تامی، یا ادھے اتو گھوڑے لنگ جان اپنے پیراں نال انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تامی، جی قبر مل جائے تامی، جی قبر نہ ملے تامی، ہر زمانہ پھل دیتا ہے، ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ یہی تو کمال ہے اسلام، کیوں جی؟ یہی تو کمال ہے۔ حضرت عمر بن عاص اپنے برادری لاش ہوتے تو گھوڑے نہیں گزارتے، کیوں جی؟ اجنادین جنگ اجنادین جاب دا برا ڈے پیا، انہوں تیر لگیا تو جنگ جگہ تے تنگ سی ایک بندے تے گزرن دی، تے صحابہ پیچھے ہٹ کے کھڑ رہے بھی ہن انہاں نوں کیویں کریے، انہاں دے برا دے تے شہید ہو گئے صحابی، ہشام بن عمر شہید ہو گئے، تے عمر بن عاص فاتح مصر تے گورنر مصر، جنہوں نے حضور پیسے دیتے تو انہوں نے کہا نہیں لینے، میں کوئی اسلام اس واسطے تھوڑا قبول کیتا، حق بنتا سی مال غنیمت دا، حضور نے مال اور عرض کی تھی حضور میں کلمہ اس واسطے نہیں پڑھیا، یہ تو کہتے جی وہ محفل میں آئے ہوئے ہیں ٹکٹ کے لالچ کے لیے، اور میں کہا تو کی محفل سننا آیا، یہ تو پیسہ حق بنتا، عرض کی تھی حضور میں کلمہ اس واسطے نہیں پڑھیا سی کہ میں پیسے لینے نے اسلام تو پڑھ، حضور نے فرمایا چنگا مال چنگے جنے واسطے جاؤندا لے لو۔ جنگ اجنادین آپ دا بھائی گر گیا، شہید ہو گئے، پیچھے ہزاراں دا لشکر صحابہ دا رک گیا، حضرت عمر بن عاص فاتح مصر خود جناب اگے قیادت فرما رہا ہے، صحابہ نے کیا کیوں رک گیا؟ انہوں نے کہا جی شہید ہو گیا، فرمایا پیچھے ہٹو، آپ گھوڑا اپنے برا دی لاش تو این گزار دو۔ ہر زمانہ پھل دیتا ہے، گھوڑے اتنے ہوئے تامی پھل دینا، گھوڑے تھلے آ جائے تامی پھل دینا، توتی اکلا کل حین باذن، ہاں جی مکے چ ہوئے تو تامی پھل دینا، کیوں جی بدر چ آ جائے تو تامی پھل دینا، جی میدان عہد چ امیر حمزہ دے ٹکڑے ہو جان تے تامی پھل دینا، جی عبداللہ بن جاش تے نک کن کٹ کے تے وہ ہار بنا لین تے تامی پھل دینا، کیوں جناب؟ اے ہر زمانہ پھل دینا۔ اے حضرت خبیب بن عدی نو پھانسی تے بند دے من، کیوں جی؟ تے پھر پھانسی ہوتے بھی حضرت خبیب بن عدی جرا ترانہ پڑھ دے من، تے پورا عرب کٹھا ہو جائے، انہوں نے بدلہ لین واسطے فرمایا لقد جمع الاحزاب حولی وَلَبُّوا قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِ وَكُلُّهُمْ مُبْدِلَ دَعْوَةِ جَاهِدٌ عَلَيَّ لِأَنِّي فِي وَسَاقٍ بِمُدَيَّعِ وَقَدْ جَمَّعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِزْعٍ طَوِيلٍ مُمَنَّعِ وَقَدْ خَيَّرُونِيَ الْكُفْرَ وَالْمَوْتَ دُونَا وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزْعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي وَمَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارٍ مُلَفٍّ
المصفع فذو العرش صبرني على ما يراد بي فقد بدأوا لحمي وقد ياس مطمعي فلست بالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. یہ ہر زمانہ پھل دیندا. جے گوشت کٹے رہ جا رہے ہوئے تو پھر یہ ترانہ پڑھوا دیندا. یا اللہ تے سارے آ گئے, یا اللہ انہاں تو پورے لشکر جمع کر لے, یا اللہ تے مرد بھی آ گئے, بچے بھی آ گئے, عورتیں بھی آ گئی, یا اللہ انہاں تو مینوں ٹک ٹکی تے بن دیتا تے مینوں کہندے دامن مصطفیٰ چھوڑ دے. حالانکہ میرے لیے جسم کٹوانا آسان ہے. اے جسم رکھ کے بھی پھل دیندا تے جسم کٹواندے بھی پھل دیندا. ہاں اے کلمہ طیبہ ہے. کیوں جی فلست بمبدن للعدو تخشعا ولا جزعا انی الی اللہ مرجعی. فرمایا دشمن کیا سمجھتا ہے کہ میرا گوشت کٹوا رہا ہے اور میں پھانسی کے گھاٹ پر بندھا ہوا ہوں تو میں ان کے سامنے سر جھکا لوں گا. فلست بمبدن للعدو تخشعا ولا جزعا. تے نہ میں سر جھکانا ہے نہ میں ہائے ہائے کرنی. جسم کٹے جا رہے ہوئے تو پھر بھی پھل دیندا. عجیب گل نہیں, جسم بھی کٹے جا رہے ہو یہ سمجھدا پھل اسی ویلے ہی ہوندا جس ویلے پیسے آ رہے ہوں. پھل اسی ویلے ہی ہوندا جس ویلے بندہ گھر بیٹھے ہوئے بال بچے وچ بیٹھے ہوئے تے چلغوزے کھا رہے ہوئے سردیاں. کہاں جی تے جیل وچ جا کے جیل دی روٹی کھانی کہندا نہیں نہیں اے اسلام دا پھل نہیں. پھل تے اے وے کہ میں اپنے بچے وچ بیٹھا ہواں, کوٹھی کار ہوئے تے جناب کدی مچھی کھان جا رہے ہوئے, کدی جناب ہوٹلنگ کرن جا رہے ہوئے, کدی مریض برف باری ویکھن جا رہے ہوئے تے جیل دا رستہ ہوئے کہندا نہیں نہیں اے پھل نہیں اسلام دا. پھل تے اے وے کہ میری جیباں بھریاں ہون اور میری کوٹھی ہوئے تے میرے بچے نو بھی کچھ نہ ہوئے تے میں بھی جناب شہزادے دی طرح زندگی گزارا. کہندا نہیں نہیں اے کیڑا پھل ہے. فرمایا فقط فذو العرش صبرنی علی ما یراد بی. حضرت خبیب بن عدی کہندے یا اللہ تو ہی مینوں صبر دیتا. فذو العرش صبرنی علی ما یراد بی فقط بدأوا لحمی وقد یاس مطمعی. یا اللہ انہاں تو میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور زندہ رہن دی امید بھی مک گئی. اس حالت میں بھی یہ پھل دیتا ہے. اس واسطے تو وہ کہہ رہے ہیں الی اللہ یشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی. فرمایا میں اب اللہ کی بارگاہ میں آرزو کر سکتا ہوں اپنی غریب الوطنی کی اور جو مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے. کیوں جی یا اللہ نے میرے شہید کرنے واسطے جتنے ہتھیار اپنے پورے قبیلے بلا لے میں تیری بارگاہ. فلست بالی حین اقتل مسلما. کیسا پھل ہے, کیسا پھل دیتا ہے. فلست بالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ. فرمایا جھلے ہوئے ہو تسی میرا جسم کٹ کے تاڑیاں مار کے کی کہندے ہو دین مصطفیٰ مک جانا ہے. نا فلست بالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ. جب میں دنیا سے رسول اللہ کا غلام بن کر جا رہا ہوں تو اب مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ میرا جسم سلامت رہتا ہے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے. جدوں نا آپ دا جسم بعد حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جدوں ہمس دے گورنر بنے تے بے ہوش ہو جاندے سن. حضرت عمر کول آئے تے آپ نے فرمایا لوگ کہندے تسی گورنر ہو کے تانوں مرگی دی بیماری. فرمایا نہیں مرگی دی بیماری نہیں. فرمایا پھر بے ہوش کیوں ہو جاندے ہو. فرمایا جدوں مینوں خبیب بن عدی دا ظلم یاد آ جاندا اس ویلے میں حالت کلمہ حضور دا نہیں سی پڑھیا تے میں وہ منظر اپنی اکھ نال ویکھیا سی تے کہندے میں پھر لیٹ گئے سی. جدوں نہ کہیا سی اللہم احسم عددا وقتلہم بددا. آپ نے دعا منگی سی یا اللہ ایک ایک گن لے اے جڑے ظلم کر رہے ہیں. ہاں تو کہندے میں پھر اس پہ لیٹ گئے سی. بھائی آپ نے جدوں دعائے جلال کیتی سی تختہ دار اتے. یہ ہر زمانہ پھل دیندا, ہر زمانہ یہ پھل دیندا ہے. مکے دی گلیاں بلال نو ماریا جائے تاں بھی پھل دیندا تے بعد کعبے دی چھت تے چڑھ جائے پھر بھی پھل دیندا. ہاں توتی کلہا کل حین. یہ ہر زمانہ اے نہ مسلماناں پتہ کی سمجھایا اے پھل ادوں دیندا نہ بدر ہوے نہ اود ہوے. کیوں جی نہ کشمیر وچ لڑیا جائے, نہ برما دا حال حوال پوچھا جائے, نہ شام دے بارے آواز اچھی کیتی جائے, نہ یمن دے بارے کوئی گل کیتی جائے, نہ افغانستان وچ زندہ جلا دیتے جان قلعہ جنگی جناب قتل عام ہو جائے, پہاڑیاں وچوں بھی تھلو بمباری نال پانی نکل آوے. تنا نہ ادے نال سانو غرض نہیں. پاکستان جو ہے اس کو بڑا امن کی ضرورت ہے تے امن تو اتنے بھی کوئی نہ رہا. ہاں جی کچھ بھی نہ رہا. روٹی اتنے بھی کوئی نہ لبھی, سڑکیں اتنے بھی کوئی نہ لبھیاں. ہاں ہر زمانہ جو پھل دیتا ہے وہ اسلام دیتا ہے, لیکن وہ واسطے ہر ویلے امن تے سکون نہیں ہوندا. کیوں جی وہ پھر انج بھی ہوندا. اے جے رسول اللہ اٹھ کے حضرت جعفر طیار دی پیشانی چمن تے فرمان آج میں فیصلہ نہیں فرما رہا کہ خیبر فتح ہونے کی مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر طیار کے آنے کی خوشی ہے.
یہ بھی پھل دیتا ہے۔ اور جب جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار کے گھوڑے کی ٹانگیں انہوں نے کاٹ دی تو جھنڈا ادھر اٹھا لیا، اور جھنڈا اٹھانے کے بعد جب ایسے تلوار اٹھائی نا تو فرمایا جنت اتنی قریب آ گئی۔ یہ اس وقت بھی پھل دیتا ہے۔ جب جھنڈا اس ہاتھ میں ہو تو ہاتھ کٹ جائے تو جھنڈا ادھر جاتے ہوئے بھی پھل دیتا ہے، جب یہ ہاتھ کٹ جائے تو دو جھنڈا ادھر سنبھالنے میں بھی پھل دیتا ہے، اور جب وہاں شہید ہو جائیں تب بھی پھل دیتا ہے۔ جب عبداللہ بن رواحہ تلوار جھنڈا خود اٹھا لے، کیوں جی جعفر طیار کے ہاتھوں سے جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں چلا جائے، حضور مدینہ منورہ میں فرمائے کہ اب جعفر طیار بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ بھی جب شہید ہو جائیں، جھنڈا خالد کے ہاتھ میں چلا جائے، اس وقت بھی یہ پھل دیتا ہے۔ میں تو نہیں پڑھیا کہ جناب اوکھے ویلے جناب وہ نہیں جی نہیں، میں تو بالکل میرا تو لبیک نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ لبیک دا تو اتنا مقدس مشن ہے کہ لوگ قیامت تک سوچن گے یار، اور نہتے بندے یار جا کے ٹکرا گئے سنجر۔ ہاں جی توجہ توجہ۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ مَن يَشَاءُ يُبَارِكْ عَلَىٰ صَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ آخری شعر آپ دا حضرت خبیب بن عدیدہ، حضور مدینہ منورہ میں رو رہے تھے اس وقت۔ ہاں جی، اور انہاں جدو سلام کیتا نا حضور آخری میرا سلام قبول فرماؤ، تو حضور دی اکھاں مبارک آنسو سن فرمایا وعلیک السلام یا خبیب۔ صحابہ عرض کی تھی حضور کی بنیا؟ فرمایا او اتنا ظلم ہویا انہوں نے، آخری باری بھی سلام، اے نہیں میں کتے پھنس گیا، اے جی لبیک والے مربوون دسو یار جسم کٹیا جائے، اور جسم کٹدے ہیں پھر انہوں نے پوچھا سی ہون جے قابو آئے ہو تو پھر ہون تو کی خیال ہے؟ تو آپ دے لفظ مولانا کہ بندہ کلے طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ آخری باری انہوں نے پوچھا سی اسی تیرے ٹکڑے کر رہے ہیں، ہون تیرا حضور دے بارے کی خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا خبیب بن عدی گھر بیٹھے ہوئے نا، اور حضور وال کنڈا چلا جائے میں جان تے دے سکتا کنڈا نہیں جان دے سکتا، انہاں سر پکڑ کے بہ گئے۔ وَلَوْلَا أَن تَحْسَبُونِي النبی جَزًا لَزِدْتُ۔ کیوں جی اے مسجد نبی شریف وچ نماز پڑھدے بھی پھل دیندا، کیوں جی حضور دے پیچھے نماز پڑھدے بھی پھل دیندا۔ تے جدوں مقام تنعیم جتے آج مسجد عائشہ ہے اتھے جدوں آپ واسطے ٹکٹ کی باندھی گئی تے نال لے جا رہے سن پھانسی دین واسطے، انہاں کہا جناب کوئی آخری خواہش؟ آپ نے فرمایا آخری خواہش ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو۔ حضرت خبیب بن عدی نفل نہیں تے وہ سارے ہزاراں دے حساب نال ویکھ رہے سن، ہس رہے سن، لو جی انہاں نوں ہن بھی نفل یاد ہن، تے آپ نے جلدی جلدی انج کر کے 2 رکعت نماز نفل انج پڑھے، تے اٹھ کے فرمان لگے فواللہ لولا تحسبونی النبی جزًا لزدت۔ فرمایا اللہ دی قسم ہے آج میرا دل کردا سی میں لمبی نماز پڑھاں، لیکن اس نہ میں مختصر پڑھی، تسی یہ نہ سمجھو کہ میں موت دے ڈر کولوں نماز لمبی کیتی بیٹھا۔ ہاں جی اے مسجد نبی شریف دے وچ حضور دے پیچھے نماز پڑھدے بھی پھل دیندا، تے پھانسی دا پھندا لگیا ہوئے تے ہزاراں لوگ جسم کٹن والے کھڑے ہون یہ اس ویلے بھی پھل دیندا۔ اے ہر زمانہ پھل توتی کلھا کل حین باذن ربھا، یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ بس اسی دی طرف اسی چلے ہوئے ہاں تے تسی ساڈے نال اسی واسطے کھڑے ہو، دعا کرو ہر زمانہ قرآن دے فرما دیتا، کیوں جی اے تے ہو نہیں نہ سکتا صحابہ کمن نہیں جی حضور دے پیچھے نماز پڑھ کے تے حضور دی صرف زیارت کر کے تے گھر جا کے روٹیاں کھا کے تے باغات تے جناب محل بنانے، صحابہ تو ایک محل بھی نہیں بنایا، میں ویسے گل کر رہا ہوں۔ انہاں اس نو نہیں سمجھا کہ اے ہی پھل دیندا، جدوں موقع آیا تے صحابی نو تیر ماریا انہیں تے فرمایا فزت برب الکعبۃ، فرمایا جدوں خون دا فوارہ باہر نکلیا نا تو انہوں نے کہا فزت برب الکعبۃ، فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جت گیا، ہاں جی میں تے بازی جت گیا۔ اے مدینے چلدے بھی بازی جت جاندا، جب تیر لگے تا بھی بازی جت جاندا۔ اے کیڑی بات ہے، کیوں جی اس واسطے ہر زمانہ توتی کلا کل حین باذن ربھا، یہ اپنے رب کے حکم سے ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ اللہ میں دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔